السلام علیکم. السلام علیکم. دس از آمنہ احمد, لائف کوچ ایٹ پی آر سی. پلیز مجھے بتائیے کہ ہمارے ساتھ کون کون ہے اور کیا آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے. وعلیکم السلام یاسمین. سارا وعلیکم السلام. پلیز مجھے بتائیے گا آواز کلیئر ہے. بہت شکریہ یاسمین. یاسمین مجھے بتائیے گا آواز کلیئر آ رہی ہے. تھینک یو سارا. ٹھیک ہے, آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے. آپ لوگ کیسے ہیں؟ تھینک یو یاسمین. آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ کے ہاں موسم کیسا جا رہا ہے؟ ایکچولی آج میرے پاس نا اس کی آپشن نہیں آ رہی, آڈیو کی آپشن نہیں آ رہی. سو مجھے شاید آپ لوگوں کو میری یہ تصویر ہلتی ہوئی نظر آئے. ٹھیک ہے جی. مریم بھی ہمارے ساتھ ہیں. گڈ. اچھا جی, چلیں جی ہم آج بات کریں گے. ماشاء اللہ سارا, آپ لوگ اب خیریت سے ہیں؟ سارا مدینہ میں کیسا موسم جا رہا ہے؟ اوکے, اچھا, خوب گرمی ہے. اچھا بھئی, یہ تھوڑا سا مجھے تنگ کر رہی ہے یہ میرے پاس کوئی ایسا اسٹینڈ نہیں ہے. چلیں خیر. اچھا جی, چلیں خیر. سارا, جس شہر میں آپ ہیں وہاں پہ تو ویسے ہی محسوس کریں تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہی لگتی ہیں, جو مرضی کر لیں. مدینہ کی گرمی بھی بہت پیاری ہے ماشاء اللہ. صحیح. اچھا جی. اچھا جی, آج ہم بات کریں گے اپنے کورس کے بارے میں, میجک آف ٹچ کے بارے میں. یہ کورس جو ہے اس سے پہلے ہم نے نومبر میں اس کو آفر کیا تھا, اور الحمدللہ کافی بہنوں نے اس کو جوائن کیا اور ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ملا الحمدللہ. اور یہ کورس جو ہے ہم سال میں 2 بار آفر کرتے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے نومبر میں آفر کیا, اور انشاءاللہ اس سال 2 اگست سے یہ شروع ہو رہا ہے. تھوڑا سا میں مزید بتاتی چاہوں کہ اگر آپ اس کورس کی رجسٹریشن کل یعنی 26 جولائی رات 9 بجے تک کرواتے ہیں تو یو ول گیٹ 20% ڈسکاؤنٹ, جو کہ ایک بڑا ڈسکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں ہم 1 منتھ کا یہ کورس ہے, اور اس کے ساتھ 2 منتھس کی سپورٹ ہے. سپورٹ اس طرح سے ہے کہ 8 ویکس جو ہے وہ ہم واٹس ایپ گروپ تشکیل دیں گے, جس میں آپ اس کورس کے بعد بھی مزید 8 ویکس جو ہے آپ اپنے کویشچنس پوچھ سکتے ہیں اور ہم سے سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا جی, کسی حد تک آپ اس کے نام سے ہی سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ کورس کس چیز کے بارے میں ہے. جی بالکل, یہ کورس سیکشول انٹیمیسی کے بارے میں ہے. اچھا سوری مریم, 6 ویکس. ٹھیک ہے جی, 6 ویکس کی اس کے بعد سپورٹ دی جائے گی, یعنی کہ 1 مہینے یعنی 4 ویکس کا یہ کورس ہے. اس کے بعد 6 ویکس کی مزید آپ کو سپورٹ دی جائے گی. اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہوں گے تو ان کو پراپر طریقے سے ایڈریس کیا جائے گا. اچھا جی, ایک بات ہے کہ شادی کی بنیاد یا فاؤنڈیشن کیا ہوتی ہے. شادی کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ 2 چیزوں پر ہوتی ہے. پہلی چیز ہوتی ہے کہ نسل انسانی کا فروغ و بقا, کہ انسان کی نسل بڑھے, اور دوسری چیز ہے لطف و سکون. سورہ روم میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس نے تمہاری جنس سے
تمہارے لیے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور الفت وہ پیدا کر دے۔ شادی سے یعنی کہ نہ صرف انسان کی نسل بڑھتی ہے بلکہ اسے سکون بھی نصیب ہوتا ہے۔ کسی بھی مرد کو ایک اچھا ڈرائیور، مکینک، انجینئر، ڈاکٹر، کچھ بھی بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح کسی بھی عورت کو اچھی کوکنگ کرنے کے لیے، گھر دھری سنبھالنے کے لیے کہیں نہ کہیں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح کسی بھی مرد یا عورت کو اچھا شوہر اور اچھی بیوی بننے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسی کوئی سہولت موجود نہیں جہاں پہ اس قسم کی تربیت دی جاتی ہو، اور مزید المیہ یہ ہے کہ ہم اس تعلیم و تربیت کو ابھی تک ضروری نہیں سمجھتے۔ اب چونکہ اس طرح کی سیکس سے متعلق کسی قسم کی ایجوکیشن ہمیں نہیں دی جاتی تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہماری زندگیاں بڑی زہر آلود ہوتی ہیں۔ بڑی ہی معمولی چیزیں ہوتی ہیں جن سے بہت بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور انہی مسائل کی وجہ سے، انہی چھوٹی کہہ لیجیے کہ غلطیوں کی وجہ سے ہمارے خاندان بکھر رہے ہیں۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ہم نے اس کورس کو ڈیزائن کیا ہے، اور بہت محنت سے ڈیزائن کیا ہے اور بڑی ایمانداری کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، وعلیکم السلام طاہرہ، کیسی ہیں آپ؟ اچھا، ہماری سوسائٹی میں بڑا کامن ہے، مرد بڑے آرام سے اپنے مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، بڑے فخر سے کر رہے ہوتے ہیں۔ گو کہ کم ہی ہوتا ہے کہ ان کو بھی درست جواب آگے سے مل رہا ہو، لیکن مرد اپنے سیکشول پرابلمس کو بڑی آسانی سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لیکن خواتین کے لیے ان مسائل پہ بات کرنا بہت مشکل ہے اور بعض اوقات ناممکن بھی ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خواتین کو ہم یہ بنیادی تعلیم دے دیں تو وہ اپنے بہت سے مسائل کو حل کر سکتی ہیں۔ الحمدللہ طاہرہ، میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اچھا، جب ہم شادی کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی بچی کی، تو ہر ماں باپ جو ہے نا وہ اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، ہر چیز بڑے دھیان میں رکھتے ہیں کہ دیکھو ہال کی سیٹنگ ایسی ہونی چاہیے، کھانے میں اتنے آئٹمز ہونے چاہیے، لہنگا فلاں ڈیزائنر کا بنوا لیتے ہیں، فرنیچر فلاں شو روم سے لے لیتے ہیں۔ مطلب ایک مہندی کے تھال سے لے کے نا ایک بڑی سے بڑی چیز تک ہم بڑی چیزوں کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر چھوٹی سے چھوٹی، ہر بڑی سے بڑی چیز کو ہم بڑا پرفیکٹلی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ جملہ ہم بڑا سنتے ہیں، دیکھو جی بیٹی کی شادی ہے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ لیکن شادی کی بنیاد جس چیز پہ کھڑی ہے، یعنی ازدواجی تعلقات، اس کے متعلق ہم ایک معمولی سی انفارمیشن اپنی بچیوں کو نہیں دینا چاہتے، اور اگر کوئی فیملی دینا چاہ بھی رہی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، لڑکیوں کی کسی سہیلی کو، کسی میرڈ کزن کو، کوئی خالہ رشیدہ کو، کوئی خالہ سعیدہ کو، کسی کو دائیں بائیں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یار ذرا بچی کو سمجھا دینا۔ وعلیکم السلام اندلیب، کیسی ہیں آپ؟ یہ ذرا بچی کو سمجھا دینا، تھوڑا سا اس کو نا بتا دینا۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، وہ جو خالہ رشیدہ اور خالہ سعیدہ ہوتی ہیں نا، ان کی بھی انفارمیشن ادھوری ہی ہوتی ہے، ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے۔ سو ادھوری یا غلط نالج یا ٹوٹا پھوٹا نالج اس بچی کو دیا جاتا ہے۔ اس میں ان خالاؤں کا یا کزنس کا، ان سہیلیوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان تک بھی کبھی یہ نالج صحیح طریقے سے نہیں پہنچا ہوتا۔ سو جو جتنا ان کو پتہ ہوتا ہے وہ آگے کنوے کر دیتی ہیں، اور یوں نسل در نسل یہ غلط انفارمیشن، ادھوری انفارمیشن، ٹوٹی پھوٹی انفارمیشن آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتی جاتی ہے، اور یہیں سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں اکثر خواتین کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ازدواجی تعلقات قائم رکھنا ان کی شادی شدہ زندگی کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے کس حد تک ضروری ہے۔
اگر خواتین یہ سمجھ جائیں یا یہ جان لیں کہ تعلقات احسن طریقے سے کیسے نبھائے جاتے ہیں تو ان کے مور دین 70% پرابلمس جو ہیں گھریلو پرابلمس وہ سالو ہو سکتے ہیں. سارا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کی انفارمیشن میں ان کا ایکسپیرینس بھی شامل ہو جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ اچھا ہو. اگر کسی کا پاسٹ میں اپنا ازدواجی تعلقات کا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے تو وہ غلط ایکسپیرینس بھی جو ہے نا اپنی غلط ڈرا دیتی ہیں بچیوں کو، یا ایک مطلب جیسے یہ کام ایک عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے کرنا چاہیے، اس میں ایک بڑی عجیب سی چیزیں ڈال دیتی ہیں وہ خواتین، اور اس میں ان کا قصور نہیں ہوتا، ان کے ساتھ چل یہ سب کچھ رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کی اپنی انفارمیشن چونکہ ادھوری ہوتی ہے. سو انہوں نے چیزوں کو اس طرح کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا، دیکھا نہیں ہوتا، اور وہ ویسی انفارمیشن آگے دے دیتی ہیں. اچھا، اگر ازدواجی تعلقات خراب ہوں گے تو ڈیفینیٹلی شوہر کے مزاج میں چڑچڑا پن آئے گا، بات بات پہ جھگڑے ہوں گے، غصہ کرے گا. اب بیویوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میاں کا مسئلہ کیا ہے. اب اکثر یہ بات ہوتی ہے، دیکھیں جی میں کھانا تو پکاتی ہوں، ٹائم پہ پکا کے رکھتی ہوں، آج تو میں نے ان کے پسند کا آلو گوبھی بھی پکایا تھا، ان کو فلانی چیز بڑی پسند ہے، میں تو وہ بھی پکاتی ہوں. میں نے مٹر گوشت بھی پکایا تھا، ان کو بہت پسند ہوتا ہے، انہیں میرے ہاتھ کی روٹیاں بہت پسند ہوتی ہیں، انہیں تازہ پھلکا پسند ہوتا ہے، انہیں ساتھ میں تازہ چٹنی چاہیے ہوتی ہے، میں وہ بھی بنا کے دیتی ہوں. وہ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں کہیں انڈو پاک میں یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ عورت کے مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر جاتا ہے. کس قدر مطلب دیکھا جائے تو فضول سی بات ہے، ٹھیک ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مرد کے پیٹ کا راستہ، دل کا راستہ جو ہے اس کے معدے سے ہو کر جاتا ہے. اچھا، اب عورتیں یہ بھی کہتی ہیں دیکھیں جی ان کو باتھ روم میں تولیہ نہ رکھا ہو تو ان کو غصہ آتا ہے. میں تو تولیہ بھی ٹائم سے رکھ دیتی ہوں، میں ان کے کپڑے بھی پریس کر کے رکھتی ہوں، ان کے کپڑے ہمیشہ صاف ستھرے ہوتے ہیں. اچھا، اور ایک چیز بہت خاص ہوتی ہے جو خواتین یہ کہتی ہیں، دیکھیں یہ مجھے جب بھی پاس بلاتے ہیں نا میں نے کبھی نہ نہیں بولا. یہ ایک بہت خاص چیز ہوتی ہے جو تمام خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں یہ مجھے جب بھی بلاتے ہیں میں تھکی آ رہی ہوں، میں جو بھی میں نہ نہیں بولتی، پھر بھی یہ مجھے کاٹ کھانے کو کیوں دوڑتے ہیں، طنز کیوں کرتے ہیں، ہر بات کا الٹا جواب کیوں دیتے ہیں. دیکھیں اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے کہ شوہر کی کچھ نیڈس فلفل نہیں ہو رہی. یہ نیڈس اللہ نے ان کے اندر ڈالی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کے اندر ڈلی نہیں ہیں. ہمارے تھینکس ٹو اردو لٹریچر، ہندی لٹریچر، جس میں مرد کو ہوس کا پجاری بھی کہا جاتا ہے اور پتہ نہیں کس کس چیز کا بھوکا کہا جاتا ہے، جبکہ یہ ڈیزائر اللہ نے ان کے اندر ڈالی ہے اور انٹینس ڈالی ہے. بالکل مریم، ہم میں سے بعض خواتین ہم بڑا احسان بھی کرتی ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا اگر ہم پاس چلے گئے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ میں سے بعض لوگ شاید یہ سوچتے ہوں اور اکثر لوگ ہمیں کہتے بھی ہیں کہ یہ بڑا، اس کی سیکس ایجوکیشن کی کیا ضرورت ہے، یہ بڑا فطری سا عمل ہے، قدرتی سا عمل ہے، سب فطری طور پر جانتے ہیں، کیا ضرورت ہوتی ہے اس کورس کی. آپ میں سے جو لوگ بھی یا جن لوگوں نے یہ کورس جوائن کیا، پلیز اگر وہ ان میں سے کوئی یہاں پر اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکے، اس کورس کو جوائن کرنے کے بعد ایمانداری سے بتائیے گا آپ کو کتنی نالج تھی. اگر سیکس سے متعلق تعلیم کی ضرورت نہیں ہے تو سیکس سے متعلقہ مسائل کا حل کون نکالے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس خواتین آیا کرتی تھیں اور اپنے مسائل پوچھا کرتی تھیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ پوچھ کر بتایا کرتی تھی. یعنی کہ کوئی اس میں ایپ نہیں ہے اگر کوئی عورت اپنے مسائل ڈسکس کرے. ہاں، ان مسائل کو ڈسکس کرنے کا، ان باتوں کو ڈسکس کرنے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے کچھ ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، نہ کہ ان باتوں سے ایک حص اٹھانا ہے. وعلیکم السلام صفیہ، کیسی ہیں آپ؟ اچھا جی، اب ہوتا کیا ہے جب شروع میں شادی ہوتی ہے نا، بڑا چام ہوتا ہے، بڑا میاں بھی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، بیوی کو اچھی لگ رہی ہے، بیوی بھی کہیں آنکھ مار رہی ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، مطلب ایک بڑا شروع میں چام ہوتا ہے، ایک فزیکل اٹریکشن ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، بچے ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی چانپاں شروع ہو جاتی ہے، پھر کچھ. وعلیکم السلام عفیفہ، کیسی ہیں آپ؟
اچھا جی مریم آپ کہہ رہی ہیں خواتین آ کر جب اس کورس کے بارے میں پوچھتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جی میرے 4 بچے ہیں یا میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، تو آپ کیا نیا بتائیں گے ہمیں؟ اچھا ٹھیک ہے، وعلیکم السلام نائمہ۔ اچھا جی یہ وہی بات کرنے لگی ہوں کہ جب شروع میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، جب شادی ہوتی ہے فزیکل اٹریکشن بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کے کچھ چوں پاں، بچوں کی بھی کچھ نہ کچھ چلتی رہتی ہے، پھر بیچ میں کوئی ساس نے بات کہہ دی، کوئی سسر نے بات کہہ دی، کوئی نند نے بات کہہ دی، ٹھیک ہے، ہمیں کچھ برا لگنے لگ گیا، کچھ ٹینشنز آ گئیں اور ہم ان چیزوں کو اہمیت دینے لگ گئے اور ہم نے اس چیز کو کہیں پس پش ڈال دیا، مسائل شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے مرد کی جبلت بنائی ہے کہ مرد کی سیکشل ڈیزائر زیادہ ہے، انٹینس ہے اور پرائرٹی پہ ہے۔ عورت کے نزدیک سیکس بہت بعد میں آتی ہے، اس کی سیکشل ڈیزائر قدرے کم ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز بہت زیادہ ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر بڑی انٹینس ڈیزائر ہوتی ہے رسپیکٹ کی۔ وہ دل میں سوچتی ہے کہ دیکھو یہ مجھے رسپیکٹ دے گا تو میں اس کو ایک اچھے سے میں اس کے ساتھ انٹیمیٹ کروں گی، یہ مجھے دے نا پہلے رسپیکٹ تو میں اچھے سے انٹیمیٹ کروں۔ اچھا دوسری طرف مرد کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ مرد یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری فزیکل نیڈ پوری کرے تو میں اس کو رسپیکٹ دوں نا۔ اب یہاں پر عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ عورت اس چیز کو سیکھے اور مرد کی ڈیزائر کو احسن طریقے سے پورا کرے۔ جب وہ مرد کو دینے والے اینڈ پر کھڑی ہوگی تو مرد اس کو وہ دے گا انشاءاللہ جو وہ چاہتی ہے، یعنی اس کو بھی رسپیکٹ انشاءاللہ ملے گی۔ اب ایک حدیث شریف ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین عورتیں وہ ہیں جن کے خامند ان کی طرف دیکھیں اور وہ انہیں خوش کر دیں۔ اب ہمیں نا ایمانداری سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیا شوہر کو خوش کرنا آتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ان اسلامک ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ان اسلامک ہیں، ٹھیک ہے، نالج محدود ہوتا ہے نا۔ اور وہی بات جیسے ابھی سارا نے کہا کہ اپنے ایکسپیرینسز کے مطابق ہوتا ہے، تو بچیاں جو ہیں وہ بہت ساری ان اسلامک چیزیں جو اللہ نے واضح حدود قائم کر دی ہیں ان حدود کا خیال نہیں کر رہی ہوتی۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان اسلامک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ بہت ساری اس موضوع پہ نا آپ کو علماء کرام کی بہت ساری کتابیں مل جائیں گی، لیکن آپ یقین کریں ان میں بھی انفارمیشن ادھوری ہوتی ہے۔ ابھی تک میری نظر سے کوئی ایسی کتاب نہیں گزری جس میں واضح طور پہ باتوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہو۔ باتیں مبہم ہوتی ہیں، سطحی ہوتی ہیں، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے یہ نہیں بتایا گیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ سو ایسے میں ہم انجانے میں بہت کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سیکس ہے یہ صرف مرد کی ضرورت نہیں، عورت کی بھی ضرورت ہے، جسمانی بھی، ذہنی بھی، جذباتی بھی اور روحانی بھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ آپ کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک اس کے انشاءاللہ آپ اس کورس میں کو جب جوائن کریں گے آپ دیکھیں گے ایک عمل پہ ہمیں کتنا اجر و ثواب ہے۔ یہ ہماری عبادت بھی ہے اور یہ ہمارا صدقہ بھی ہے اور یہ ہمارا جہاد بھی ہے۔ بہت سی خواتین کہتی ہیں، سوال کرتی ہیں ہم سے کہ بھئی میں نے تو شوہر کو بڑا خوش رکھا ہوا ہے، دیکھیں جی میں نے کبھی نہ نہیں بولا، میں تھکی ہوئی بھی ہوں، میں نے نہ نہیں بولا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے نہ نہیں بولا لیکن ہم اپنا فرض ادا کیسے کر رہے ہیں، یہ بھی تو میٹر کرتا ہے۔ اب بہت ساری خواتین کہتی ہیں میں بہت اچھا کر رہی ہوں، لیکن ایمانداری سے اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا مزید اچھا کرنے کی گنجائش باقی ہے؟
کیا مزید اچھا کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کو 9 آؤٹ آف 10 بھی دیتی ہیں تو کیا 10 آؤٹ آف 10 کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ مزید ثواب حاصل کر سکیں؟ بالکل سارا، بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ہاں کا انداز کیا ہوتا ہے، بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. ہم انوائٹ کیسے کیا ہے شوہر کو، یہ چیز بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے. اور ہمارے نبی سے بڑھ کر رومانٹک کوئی تھا ہی نہیں. اس قدر پیاری احادیث اور روایات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملتی ہیں اور جو کہ ہم نے یکسر فراموش کی ہوئی ہیں. بہت پیاری بات کی ہے سارا آپ نے. صفیہ بالکل بالکل، یہ میں بالکل یہی کہتی ہوں کہ یہ دل سے کرنے والا کام نہیں ہے، یہ دماغ سے کرنے والا کام. جب ہم عورتیں یہ کہتی ہیں نا دل نہیں چاہتا، میاں نے فلانی بات کی، ہم تو موقع ڈھونڈتے ہیں کہ میاں ذرا سی توجہ دے تو ہم اس کی امی کی بھی برائی اس ٹائم پہ کر چھوڑیں، تو اس کی بہن کی بھی کر چھوڑیں، تو بچے کا بھی بتا دیں کہ یہ تو وہ. وہاں پر دماغ سے کام لینا ہے، یہ ہمارا جہاد ہے. اس کو عبادت کے درجے تک لانا ہے ہم نے. وہ کہا جاتا ہے نا عورت ہر بازی جو ہے وہ دل سے کھیلتی ہے. میں کہتی ہوں یہ وہ بازی ہے جو عورت دماغ سے کھیلتی ہے تو ساری بساط پلٹ دیتی ہے. اچھا جی، کیا نوکری کرنے والی خواتین نے بھی اس کورس سے کچھ فائدہ اٹھایا؟ ہم نے یا صرف گھر رہنے والی خواتین نہیں؟ الحمدللہ مریم، بہت سی خواتین نے اس کورس سے فائدہ اٹھایا. ہمارے کورس میں ایک گائناکالوجسٹ شامل تھی. انہوں نے یہ کورس اپنے لیے بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت ساری خواتین آتی ہیں جن کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور وہ چیک اپ کے دوران بہت سارے مسائل شیئر کرتی ہیں، تو میں نے یہ کورس ان خواتین کے لیے بھی کیا تھا تاکہ میں ان لوگوں کو بھی کچھ گائیڈ کر سکوں. اور آج شاید ہمارے پیج پہ ان کا ٹیسٹیمونیل بھی ہم نے لگایا ہے جس پر انہوں نے کہا تھا کہ مطلب میں ضرور لوگوں کو کہوں گی خواتین کو کہ پلیز اس کورس کو کریں. اور الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت ساری ورکنگ لیڈیز تھیں جنہوں نے کورس کیا. ڈیفینیٹلی بہت فائدہ اٹھایا، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نا سورہ روم میں فرمایا کہ شادی کے بارے میں فرمایا کہ اچھا صفیہ آپ کہہ رہی ہیں الحمدللہ اٹ واز این آسم کورس. تھینک یو صفیہ، الحمدللہ بہت شکریہ، اپنا فیڈ بیک آپ دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے اس فیڈ بیک کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی آئے اور اس کی زندگی میں ہمارے کورس سے کوئی بہتری آئے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بھی دے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے کہ شادی کا ایک مقصد یہ ہے لطف و سکون. ٹھیک ہے، یہ لطف و سکون شادی کے بعد کہاں چلا جاتا ہے؟ شروع کے تو 4-5 مہینے بڑا اچھا رہتا ہے یا چلو سال بھر بڑا اچھا رہتا ہے، اس کے بعد اس لطف و سکون پہ گرد کیوں پڑ جاتی ہے؟ خنسا آپ سوری، آپ کا نا سوری کچھ میرے پاس میسیجز آگے پیچھے ہو گئے. خنسا آپ کا ایک میسیج تھا، میں بھی دیکھنے لگی تھی. اچھا خنسا آپ کہہ رہی ہیں سوچنے کی بات. سوری میرے پاس نا میسیجز آگے پیچھے ہو رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ گائناکالوجسٹ کو سب معلومات نہیں ہوں گی اور الحمدللہ ان کا ٹیسٹیمونیل پڑھ کے اندازہ ہوا کہ وہ بھی اس کورس سے بہت متاثر ہوئی. بالکل خنسا ایسا ہے کہ ان کے پاس بھی ادھوری نالج تھی. آئی ایم سوری، میرے پاس نا کچھ اس میں پرابلم ہو رہی ہے میسیجز میں. اچھا ثنا رزاق آپ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی، آئی ایم سوری، میرے پاس کچھ آئی ڈونٹ نو کیا ریزن ہے. ابھی اس سے پہلے ثنا کے میسیج سے پہلے میرا خیال ہے کہ مریم کا میسیجز. مریم صفیہ کیا آپ بتائیں گی کہ یہ کورس کچھ بے حیائی کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ کیسا ماحول پایا آپ نے کورس کا؟ یس پلیز صفیہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہماری بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کیونکہ آپ اس کورس میں شامل تھیں الحمدللہ.
اور ضرور پلیز بتائیے گا کہ کچھ آپ نے ایسا پایا جو آپ کو لگے کہ بے حیائی کے زمرے میں آتا تھا. اچھا جی، جیسے میں کہہ رہی تھی جی ثنا رزاق، آپ نے تھوڑا سا مس کر دیا، ہمیں تھوڑا ٹائم ہو گیا، ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہوا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ ریکارڈنگ سنیے گا. اچھا جی، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس رشتے کی بنیاد جو ہے، شادی کی بنیاد، اس میں دو چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، جس میں ایک چیز لطف و سکون ہے، اور یہ لطف و سکون کہاں غائب ہو جاتا ہے، اس پہ گرد کیوں پڑ جاتی ہے، ہم اس کو کیسے اپنی زندگی میں اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کو بہتر کرنے کے لیے وعلیکم السلام فائزہ، اس کو بہتر کرنے کے لیے پلیز آپ اس کورس کو جوائن کیجئے. اچھا جی، اس کورس کی اوریجنل جو پرائس ہے وہ 10,000 ہے. اگر آپ کل رات 9 بجے تک اپنی رجسٹریشن کراتی ہیں دین یو ول گیٹ 20% ڈسکاؤنٹ، اور آپ کو 8,000 روپیز پے کرنے ہوں گے. اچھا جی، زوبی آپ پوچھ رہی ہیں کہ میں نیر تابہ ہوں، پتہ نہیں اچھا آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے. نہیں جی، میں نیر تابہ نہیں ہوں، میں نیر تابہ ہرگز نہیں ہوں، میرا نام آمنہ احمد ہے. اچھا جی، میں آپ کو ایک چیز یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پہ آپ اپنے دل کی بات بلا جھجک کہہ سکتی ہیں، اعتماد کے ساتھ کہہ سکتی ہیں، فل سیکیورٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہیں، اور جواباً آپ کو اوتھینٹک انفارمیشن دی جائے گی. آپ پورے بھروسے کے ساتھ ہم سے اپنے دل کی باتیں شیئر کر سکتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے اس کورس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچنز ہیں تو پلیز پوچھیے گا. آج کل نا جیسے ہمارے پاس لائف سکلز کلب میں بھی خواتین بتا رہی ہوتی ہیں کہ میاں بیوی کے بیچ میں کیا گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. بچے کے پیمپر لے آئیے گا، آلو لے آئیے گا، ٹماٹر کا ریٹ بڑھ گیا ہے. رومانس ہماری لائف میں سے نا ختم ہو جاتا ہے، اور یہ رومانس ہمارا ٹل ڈیتھ رہنا چاہیے. انگریزوں میں رہتا ہے، لیکن ہم جو ہیں نا، ہم اس رومانس کو کہیں دفن کر دیتے ہیں. اس رومانس کو جگانے کے لیے آپ کو یہ کورس جوائن کرنا ہوگا. اب جناب کسی کے اس کورس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچنز ہیں تو پلیز پوچھیے. اگر کسی کا میں نے میسج مس کر دیا تو پلیز دوبارہ پوچھ لیجیے گا، کیونکہ میرے پاس کچھ میسیجز میں ڈسٹربنس آ رہی ہے. اچھا جی، ایک کویسچن میرے پاس پہلے آیا تھا کہ یہ کورس کیا برائڈس ٹو بی کے لیے ہے؟ نہیں جی، یہ کورس برائڈس ٹو بی کے لیے نہیں ہے، نیولی ویڈ کے لیے ہے. اور نیولی ویڈ کے علاوہ اگر کسی کی 50 سال تک کی شادی ہو چکی ہوئی ہے، 50 سال ہو گئے ہیں شادی کو، ان سب کے لیے، لیکن میرڈ خواتین کے لیے. جی بالکل مریم، یہ صرف میرڈ خواتین کے لیے. فائزہ میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پائی. لائیو سیشن آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ پلیز آپ پوچھیے گا. وعلیکم السلام سمینہ، کیسی ہیں آپ؟ اچھا چلیں فائزہ میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں. یہ 1 ماہ کا کورس ہے، 4 ویکس کا کورس ہے. اس کے ساتھ 6 ویکس کی سپورٹ ہے. ہم ایک واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں جس میں ہم لنک دیتے ہیں ایوری ویک اپنی آڈیوز کا. آپ نے وہ آڈیوز سننی ہوں گی، اور اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کویسچن ہوگا تو وہ پوچھنا ہوگا. اس کے علاوہ اس کورس کے 4 ویکس پورے ہونے کے بعد بھی 6 ویکس کی مزید سپورٹ آپ کو دی جائے گی. اچھا جی، اچھا میرے پاس پھر تھوڑی سی ڈسٹربنس آ گئی ہے میسیجز کی. میں دیکھتی ہوں کوئی کویسچن آیا ہوا تھا. آئی ایم سوری، آئی ڈونٹ نو دا ریزن کہ یہ کیا وجہ ہے کہ میسیجز آگے پیچھے جا رہے ہیں. اچھا جی بالکل مریم، یہ کورس ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوتا ہے، ہم اس کی ایکسیس دیتے ہیں.
اچھا صفیہ آپ لکھ رہی ہیں اور میں تھوڑا سا اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں. جی بالکل اس کورس میں صفیہ سے ہم نے سوال کیا تھا کہ کیا کوئی چیز آپ نے اس میں بے حیائی کے زمرے میں پائی. صفیہ ہمارے ساتھ اس کورس میں شامل تھی. انہوں نے کہا اس کورس جی بالکل اس کورس میں اسلامی میرج کو بہت خوبصورتی سے الیبوریٹ کیا گیا، اسپیشلی ینگ گرلز کو جو شادی میرے پاس پہ میسج آتے پیچھے ہو گیا. I don't know the reason کہ کیا ہو رہا ہے. جو شادی کے مسائل اپنے بڑوں کی سمجھ کے مطابق حل کرتے ہیں اب اپنے پرسپیکٹو سے ایزیلی سالو کر سکتے ہیں. چلیں جی آپ کے سامنے یہ میسج آ رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. اسلامی شرم و حیا کو سامنے رکھتے ہوئے ہر عمر کی وومن کو فائدہ ہوتا ہے. بہت اچھے طریقے سے آمنہ گائیڈ کرتی ہیں. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، بہت شکریہ صفیہ. اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے، شاد و آباد رکھے. اچھا ثنا پوچھ رہی ہیں کہ مطلب 6 ویک تک کورس چلتا رہے گا. 2.5 ویکس تک چلتا رہے گا، جس میں 4 ویکس جو ہوں گے وہ کورس کے ہوں گے، اور اس کے بعد 6 ویکس جو ہوں گے وہ مزید سپورٹ کے ہوں گے. کورس کے دوران بھی جو 4 ویکس ہیں اس میں بھی آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پہ مسلسل کر سکتے ہیں. 2.5 منتھس آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. ٹوٹل یہ تقریباً 2.5 مہینے پہ مشتمل کورس ہے. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے دیر سے جوائن کیا ہے، پلیز آپ اس کی ریکارڈنگ ضرور سن لیجئے گا. اور اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہوں تو پلیز مریم سے رابطہ کیجئے اور مریم سے سوالات کے جوابات لے لیجئے. اگر کسی کا اور کوئی سوال ہے، اور اگر کسی کا کوئی سوال میں نے مس کر دیا تو پلیز مجھے بتائیے گا. میرے پاس کچھ میسیجز میں پرابلم آ رہی ہے. جی ثنا. اگر کسی اور کا سوال ہے، آپ سب لوگوں سے کہوں گی اپنا ایمانداری سے جائزہ لیں کہ کیا آپ کے اس رشتے میں امپروومنٹ کی گنجائش باقی ہے. کیا آپ ان خواتین میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت بہترین عورت ہے جس کو اس کا شوہر دیکھے اور وہ اس کو خوش کر دے، یا جس کا شوہر اس سے خوش ہو. کیا آپ کو اپنے شوہر کو خوش کرنا آتا ہے؟ جیسے ایک بار کسی مجھے صحابیہ کا نام نہیں یاد، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ مردوں کے پاس تو بڑے وہ ہیں، ان کے پاس بڑی اپرچونٹیز ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں، وہ باہر جاتے ہیں، وہ کماتے ہیں، وہ جنگوں میں حصہ لیتے ہیں، ان کے پاس تو ثواب کمانے کے بہت سے طریقے ہیں، جہاد کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سی آپشنز ہیں. عورتوں کے پاس کیا ہے؟ اس طرح تو مرد بازی لے گئے عورتوں سے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اور انہوں نے جواب دیا، انہیں بتاؤ کہ عورتیں گھر میں رہتے ہوئے کیسے جہاد کر سکتی ہیں. یہ عورت کا جہاد ہے. یہ عورت کا جہاد ہے کہ اگر وہ تھکی ہاری بھی ہے تو وہ مرد کی اس ڈیزائر کو پورا کر رہی ہے اللہ کی خاطر. اس چیز کو عبادت میں کنورٹ کیجئے. یہ آپ کی عبادت ہے، یہ صدقہ ہے. اچھا جی، کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھیے، نہیں تو ہم مائنڈ اپ کرتے ہیں.
مریم نے اس کورس کی ڈیٹیلز کے لیے ایک لنک شیئر کیا، آپ لوگ پلیز وہ لنک دیکھ لیجئے اگر آپ میں سے کسی نے ان بہنوں کے فیڈ بیک یا ٹیسٹیمونیل پڑھنے ہیں جو ہمارے سے پچھلے کورس میں شامل تھیں، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لنکس بھی موجود ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ ہمارا پچھلا رسپانس بہت اچھا گیا ہے۔ سو اللہ سے دعا ہے، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے، آپ اس کورس کو جوائن کریں، جتنی اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے، جو نالج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ ان کو اس نالج کو اپنی زندگی میں پریکٹس کریں اور اپنی زندگی کو اور خوبصورت اور اچھا بنائیں، اللہ کا قرب اختیار کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اچھا جی، میرا خیال ہے کوئی سوال نہیں ہے، مک گئے سارے سوال۔ سو کیا ہم وائنڈ اپ کریں؟ جی بالکل، کل سے جی منیرہ کا بھی کورس شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کسی کو مریم تھوڑی سی آپ ڈیٹیلز بتا سکتی ہیں یہاں پر منیرہ کے کورس کے متعلق، اور اگر کسی کو منیرہ کے کورس سے متعلق ڈیٹیلز چاہیے ہیں تو پلیز مریم سے رابطہ کیجیے۔ منیرہ ہماری استاد ہیں اور استادوں کی استاد ہیں، سو انشاءاللہ۔ جی مریم، کسی کو بھی منیرہ کے کورس سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہو پلیز ضرور رابطہ کیجیے ہم سے۔ بہت زبردست اور بہت شاندار کورس ہے منیرہ کا، مس کرنے والا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اچھا جی، پھر اجازت دیجیے، آپ میں سے جن لوگوں نے ہمیں دیر سے جوائن کیا ہے پلیز اس کو ضرور سن لیجئے گا، ہمارے آج کے سیشن کی ریکارڈنگ کو، اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔